اور میرے بھائیوں، آپس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تھی قریش مکہ کو، کفار مکہ کو، انہوں نے قبول نہیں کی اولاً، لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معاملات کی صفات کو جھٹلا سکے۔ وہ جنہوں نے توحید کو قبول نہ کیا، وہ بھی رسول اللہ کو چلتا دیکھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ الصادق آ رہا ہے، الامین آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے یہ جو امانت ہے، اس کی اہمیت بازار میں داخلے سے قبل اس لیے بیان کیا میرے بھائیو، حقیقت میں جتنی بھی بیوع ہے، جتنی بھی تجارتیں ہیں، ان کے اندر امانت کا ایک بہت اہم باب موجود ہے۔ جو بندہ خیانت نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، مشہور حدیث ہے، آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ سنائی ہے، حضرت عثمان ایک ایسے بندے کو لے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آپ کو پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بندوں کا نام لے کے کہا تھا، یہ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہی میں سے ایک بندے کو حضرت عثمان لے کے آ گئے، اللہ کے رسول اس کو امان دے دیجئے۔ رسول اللہ خاموش رہے، کہا اس کو امان دے دیجئے۔ رسول اللہ خاموش رہے، کہا اس کو امان دے دیجئے۔ امان اور اسلام کی قبولیت میں فرق ہوتا ہے، جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ امان بغیر اس شرط کے دیا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، وہ الگ بات ہے۔ رسول اللہ نے جس کو بھی امان دی، اس نے بعد میں اسلام کو قبول کر لیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تیسری مرتبہ جب حضرت عثمان نے سفارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان تو دے دی، لیکن یہ جو 3 دفعہ دہرانے کا وقت ہے، اس کے بارے میں محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اس وقت اس کے مظالم کے کیسے کیسے واقعات آتے ہوں گے، لیکن جب تیسری مرتبہ سفارش کی تو رسول اللہ نے امان دے دی، اور جب وہ امان لے کے واپس پلٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا، تمہیں پتا تھا نا اس کے وارنٹ یعنی ڈیتھ وارنٹ جاری ہیں، یہ ان میں سے ہے کہ جن کو خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا پایا جائے تو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ جیسے ہی آیا تھا، تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا اٹھتا اسی وقت قتل کر دیتا، اور یہ ہم سے امان نہ طلب کر پاتا، مراد یہ ہے حدیث کی۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، کہا ہے اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا؟ آپ ہم میں سے کسی ایک کو آنکھ کا اشارہ کر دیتے، ہم میں سے کسی ایک کو آنکھ کا اشارہ کر دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک کلیہ قانون دیا ہے، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں؟ ہم اوپن خیانتیں کرنے والے ہیں، ہم سیدھا سیدھا خیانتیں کرنے والے ہیں، ہم سیدھا سیدھا لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں میرے صحابہ؟ کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ آنکھ کی بھی خیانت کرے، اور اگر میں تمہیں آنکھ کے اشارے سے کہتا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کی خیانت کرتے۔ آج بازار میں چلے جائیے، آنکھوں کے اشارے میں کسی کو چھری پھیرنی ہے، کسی کو کیسے کیسے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک چونکہ ہمارا تعلق بھی ظاہر ہے کاروباری گھرانے سے ہے، بعض ایسی برادری ہیں انہوں نے زبانیں بنائی ہوئی ہیں، گاہک کے سامنے کے گاہک کو اندازہ نہ ہو یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی زبان کے اندر اندر پورے کا پورا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے، اس کی کہاں سے رکھ کے گردن کاٹنی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں میں آنکھ کی خیانت بھی نہیں کرنا چاہتا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے رہنما اصول دیے۔ میرے بھائیو، یہ باب صرف اگر خیانت کا بیان کیا جائے تو یقین مانیے یہ آپ کے اور میری اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، خیانت کے باب کے اندر بات آئی ہے تو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے چند ایک باتیں اور رکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا۔ خیبر میں کون تھا؟ درہم دینار تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو پتا درہم اور دینار تو مال غنیمت میں آئے نہیں تھے، چادریں آئیں، کچھ ساز و سامان تو آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادم کا جنازہ لایا گیا، کہا اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، یہ جنت میں چلا گیا، مارکے میں شریک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہتے ہو یہ جنت میں چلا گیا، جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک چادر ہے جو مال غنیمت میں سے اس نے چرائی ہے اور ہمیں اطلاع نہیں دی۔ یہاں اس حدیث سے بہت سے مسئلے بھی نکلتے ہیں،
لیکن ایک مسئلہ جو غلط العام معاشرے میں مشہور ہے، جو روافض نے آپ کے درمیان پھیلایا ہوا ہے، کیا پھیلایا ہوا ہے؟ احد میں جی صحابہ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اتر آئے تھے، مال غنیمت جو سمیٹتا اس کا نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا آپ کے ساتھ ڈرامہ کھیلا جاتا ہے کہ صحابہ اس نیت سے اتر آئے تھے کہ مال غنیمت کو سمیٹ لیا جائے، گویا یہ شو کیا جاتا ہے ان کے دل میں لالچ تھی۔ مال غنیمت کس کا ہوتا ہے؟ سارا سمیٹ کے کس کو دیا جاتا ہے؟ امیر لشکر کو دیا جاتا ہے، اس کی ثوابدید کے اوپر ہے، جس کو عطا کرے، جس کو دے، جس طرح مرضی بانٹ دے۔ گویا مال غنیمت بھی کسی بندے کا ذاتی نہیں ہوتا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہہ دیا، میں تو اس کے اوپر ایک چادر دیکھ رہا ہوں، اور اسی لیے کہا تم میں سے کل قیامت کے دن، امتیوں کو یہ فرمان ہے، تم میں سے کل قیامت کے دن، کیونکہ سب مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سفارش کرنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ایک بہت بڑی تعداد کو آزاد بھی کروائیں گے، یہ ایک الگ باب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک شرط بھی بیان کی ہے، تم میں سے کوئی ایک سفارش کرنے کا خواہش مند ہو میری کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں۔ مسلمان نمازی تو ہوتا ہی ہے، آپ کو پتا ہے، اس نے درود تو پڑھا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا۔ ہر مسلمان ایک دن میں 10 مرتبہ سے زائد تو نماز میں درود پڑھ لیتے ہیں، سفارش تو کرنی ہے، لیکن کچھ استثناء بھی بیان کر دیے، ان میں سے ایک یہ ہے تم میں سے کوئی قیامت کے دن ایسا میرے پاس نہ آئے کہ سفارش کا خواہش مند ہو اور گردن کے اوپر اونٹ لادا ہوا ہے، گردن کے اوپر بھیڑ بکری لادی ہوئی ہے، گردن کے اوپر اس طرح کا مال لادا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ خیانت کا مال اس کی کمر پہ نہ ہو، پھر ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا۔ یہ بات ہے، چند چیزیں استثنائی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیانت تو بڑی دور کی بات ہے، خیانت تو بہت بڑا جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں سے پڑھایا کرتے۔ مقروض حالانکہ قرض لینا یہ اسلامی بازار کا ایک ادب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا بھی جنازہ اس وقت تک نہیں تھے پڑھاتے جب تک کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری نہیں تھا لے لیتا۔ تو آپ یہ بتلائیے خیانت کرنے والے کا پڑھایا جائے گا؟ خیانت کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفارش کریں گے؟ یہ آپ کو اور مجھے مغالطہ ڈالا گیا ہے۔